حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، رازق ہے، ان گنت لا تعداد ولا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ معزز حاضرین، آج کا موضوع ہے زبان کی آفات، یعنی انسان جو اپنی زبان سے گناہ سرزد کرتا ہے، جو اس کی زبان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے ہوئے انسان اپنی زبان سے گناہ کرتا ہے، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق بات سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھا عرش معلیٰ پر کہتا ہے اپنی نعمتوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، انعام دیا ہے، اس کے بارے میں اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین، یعنی اللہ تعالیٰ نعمت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ آج انسان سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا دو آنکھیں دی ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر علم نہیں ہوگا تو انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا الم نجعل لہ عینین، یہ آپ جا کر ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ نابینے ہیں، اندھے ہیں، معذور ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے پھر ہمیں ان آنکھوں کی قدر آئے گی۔ الم نجعل لہ عینین، آگے فرمایا ولسانا وشفتین، کیا میں نے آپ کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اور جس کی زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتا، وہاں جا کر اس زبان کی قدر آئے گی۔ اور انسان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں، وہ گھر سے باہر نکلے تو وہاں جا کر اسے قدر آئے کہ ان ہونٹوں کی کیا قدر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہوئے یہ کہتا ہے میں نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، ایک زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں۔ اس آیت کے اندر فرمایا یعنی آپ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، قرآن و سنت پر نہیں چلتے، دین اسلام پر نہیں چلتے، مجھے راضی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لے کر آئے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب تم بات کرو صاف اور سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم نے اس قرآن مجید میں رب العالمین دو اعلان کرتا ہے کہ آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ کون سے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے۔ جو ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ جب بھی کسی سے بات کرو بغیر صاف اور سیدھی بات ہو، اس کے اندر راز چھپا ہوا نہ ہو، تانا تشنی نہ ہو،
کسی کو ٹارگٹ نہ کیا گیا ہو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف اور سیدھی بات. تو یہ دو کام آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تو آپ کے اعمال بھی سنوار دے گا. آگے فرمایا اِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدم فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا. زبان کے حوالے سے جو زبان کے آفات ہیں، فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، ایک انسان رات پوری سویا ہے، اب صبح ہو گئی ہے، وہ بیدار ہوتا ہے، تو معزز حضرین فرمایا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. جب آدمی صبح کرتا ہے، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ زبان سے انتہائی عاجزی کے ساتھ منت کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں. فتقول، اور وہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا. کیا کہتے ہیں؟ تمام اعضاء زبان سے التماس کرتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، فینا، ہمارے بارے میں. اور آگے فرمایا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا، اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. وإن اعوججت اعوججنا، اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. بات کو سمجھنا، یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کے پورے جسم کا دار و مدار زبان پر ہے. تمام اعضاء کہتے ہیں زبان کو کہ تو نے سیدھے سیدھے چلنا ہے، اپنے آپ کو رب العالمین کے حکم کے مطابق چلانا ہے. کیونکہ اگر زبان سے ہم بری گفتگو کرتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں زبان کے ساتھ، سب کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے. اس لیے وہ منت کرتے ہیں، سماع کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سوچنا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا. تو معزز حضرین، اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا اسے میں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. اور تمام گناہ زبان سے سرزاد ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، دو آدمی آپس میں ان کی دشمنی ہوتی ہے، وہ کسی مجلس میں جمع ہو گئے، گٹھے ہو گئے، کسی تیسرے بھائی کے ساتھ وہ بات کریں گے، زبان سے بات کریں گے، لیکن وہ اپنے دشمن کو سنا رہے ہوں گے، تو وہ بات سمجھ جائے گا، اس کے دل میں وہ بات اثر کرے گی. اور یہ زبان کو غلط استعمال ہے زبان کا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور زبان سے ایسے الفاظ کہنا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، جو دین اسلام کے خلاف ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے تمام اعضاء زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کہ ہمیں بچانا ہے. آگے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. آپ دیکھیے زبان کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. ایک شخص اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، یعنی وہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو.
لا یلقی لہا بالا، لیکن وہ اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا۔ اب چلتے چلتے مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی محفل میں کوئی ایسی حدیث سنا دی، کوئی ایسی بات کر دی، معمولی سی بات کر دی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ فرمایا یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے اس بول کی وجہ سے، اس الفاظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخِطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور ایک بندہ ایک ایسا بول زبان سے بولتا ہے، الفاظ بولتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہوی بہا فی جہنم، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر جانی اس کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اب کسی محفل کے اندر چند بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، کسی تیسرے کو ہنسانے کے لیے، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے وہ ایسا لفظ اپنی زبان سے بولتے ہیں جس کی وجہ سے رب العالمین انہیں جہنم میں گرا دے گا۔ اسی لیے فرمایا اپنے بچوں کو گندی محفلوں سے دور رکھیں، ڈول والی محفلیں، گانے بجانے والی محفلیں، میراثیوں والی محفلیں، بے حیائی والی محفلوں سے دور رکھیں، تاکہ یہ جب بڑے ہو جائیں تو یہ دیندار محفل کو پسند کریں۔ اب ایک دیندار محفل ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، انسان زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے، قرآن کے بارے میں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے بارے میں کرتا ہے، تو وہ ایک بول اس کا، ایک الفاظ اس کا اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اسے جنت کا ٹھکانہ مہیا کرے گا، اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اس لیے جب بھی ہم اپنی زبان کو چلائیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم کے اندر جھونک دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا پر ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہ جو زبان کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہاں سے ہر گناہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اسی زبان کے ساتھ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، الٹا نام لینا، الٹے الٹے نام رکھنا، جو اوریجنل نام ہے، جو نام رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسا نام رکھنا جسے دوسرے بندے کو ہنسانے کے لیے ہو یا اس کو تنگ کرنے کے لیے ہو، یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر گر جائے گا۔ یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، لیکن جو موضوع میں فٹ آتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ کرے، اللہ تعالیٰ میرا ایمان بھی تازہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 3 گناہ ہیں، 4 گناہ ہیں، ایک چھوڑ دوں گا، لیکن 3 گناہ نہیں چھوڑنے۔ جھوٹ بولتا ہوں، برائی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور چوری کرتا ہوں۔ کہنے لگا 3 ایک چھوڑ دوں گا لیکن 3 نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صرف جھوٹ کو چھوڑ دو، بس۔ انسان زبان سے جو جھوٹ بولتا ہے، لعنت اللہ کاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت تو قرآن مجید میں آتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا، رات کا وقت ہوا، گھر سے نکلا، برائی کا ارادہ رکھ کر نکلا، برائی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں خیال کیا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں، تو صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا، صحابہ کی مجلس میں ہوں گا، وہ مجھ سے پوچھیں گے رات کو گناہ تو نہیں کیا؟
اگر کہتا ہوں نہیں کیا تو یہ جھوٹ بن جائے گا، تو میں نے وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر کہتا ہوں میں نے برائی کی تھی تو شریعت کی حد مجھ پر لگ جائے گی۔ اس گناہ سے وہ باز آ گیا، جھوٹ کے برائی کو چھوڑ دیا۔ تھوڑا وقت گزرا، چوری کرنے کے لیے نکلا، راستے میں جا رہا ہے، ذہن میں خیال کیا اگر چوری کرتا ہوں تو صبح پوچھا جائے گا چوری کی تھی، کہتا ہوں کی تھی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، شریعت کی حد نافذ کر دی جائے گی۔ اگر کہتا ہوں چوری نہیں کی تھی تو ادھر وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ جھوٹ بن جائے گا، چوری بھی چھوڑ دی۔ اب شراب پینے لگا، برتن میں ڈالا، اٹھایا، ہونٹوں کے قریب کیا، سوچا اگر پی لیتا ہوں صبح پوچھا جائے گا، کہتا ہوں پی تھی شراب، شریعت کی حد نافذ کر دی جائے گی، کہتا ہوں نہیں پی تھی تو جھوٹ بنتا ہے، شراب بھی چھوڑ دی۔ یہ زبان کا غلط استعمال، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے گناہوں کا دار و مدار زبان پر ہے، جھوٹ پر ہے۔ ایک کو صحیح استعمال کریں، کسی کا غلط نام نہ لیں۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ زبان کی آفات، زبان کی ہلاکتیں، زبان کے گناہ۔ چند بھائی گٹھے ہوتے ہیں، یہ پکی اور سچی باتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے ہم دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر ان سے بچیں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو سنوار دے گا۔ گٹھے ہوتے ہیں، سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، مسجد میں پڑھنے، مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ غیر محرم لڑکیوں کے نام لیتے ہیں۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، تو مجھے یقین ہے شاید اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک گناہ سے دور کر دے۔ کسی کی بیٹی کا نام لیں گے، کسی کی بہن کا نام لیں گے، جو ساتھ بھائی ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ ذلیل کیا ہے؟ تباہ کیا ہے۔ تباہ اس لیے ہوں گے کہ جب مر جائیں گے تو آخرت میں ہمیں جوتے پڑیں گے۔ تو ضلالت کیا ہے؟ ضلالت یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بہن کا نام لیں گے، کسی کی بیٹی کا نام لیں گے، اس زبان کو غلط استعمال کریں گے، بے پردگی پر، بے حیائی پر استعمال کریں گے اس زبان کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرض ہے۔ جب تم کسی کی بیٹی کا نام لیتے ہو، کسی کی بہن کا نام لیتے ہو، تو وہ بھی تمہاری بیٹی کا نام لے گا، تمہاری بہن کا نام لے گا۔ یاد رکھنا، جو غیرت والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کی بہن کا نام، کبھی کسی کی بیٹی کا نام نہیں لیتے، نہ ہی غیر محرم لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کے لیے یہ کام کی باتیں سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیوں کہ تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے گا، تمہاری بہن کو کوئی دیکھے گا، تو جو حیا والا ہے انہیں اپنی بہن کی عزت کو بچانا ہے، اپنی بیٹی کی عزت کو بچانا ہے، اس لیے وہ دوسروں پر نگاہ نہیں رکھے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، دوسرے کی عزت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت رکھے گا۔ ایک واقعہ ہے، مختصر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عورت تھی، بڑے پردے حیا والی، شرم و حیا والی تھی، بڑی نیک عورت تھی، گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر باہر گیا، کسی کام کو گیا، تو اس نے کیا کیا، کسی عورت کے مونڈے پر ہاتھ رکھا، تو ایک پانی بھرنے والا اس کے گھر آیا۔ وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے، رب العالمین کی حکمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ پانی بھرنے والا آیا، وہ پردے والی خاتون تھی، اچانک اس نے کیا کیا کہ وہ دوڑ کر اس کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کے بھاگ گیا۔ جب اس کا خاوند گھر پہنچا، انہوں نے کہا بے غیرت، تجھے حیا نہیں آتی؟ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تو نے آج کسی غیر محرم عورت کے مونڈے پر ہاتھ رکھا ہے۔
تو پوچھا تجھے کیا پتا؟ کہا تو نے ادھر ہاتھ رکھا ہے تو ادھر ایک پانی بھرنے والا آیا، انہیں میرے مونڈے پر ہاتھ رکھے وہ بھاگ گیا۔ یعنی جب آپ کسی کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، کسی کا نام لیتے ہیں زبان کے ساتھ، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ قرض آپ کے گھر سے چکایا جائے گا، ہمارے گھر سے چکایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا جو آدمی بے غیرت ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ ما يتبین ما فیہا۔ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اور کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہوی بہا فی النار، اللہ تعالیٰ سے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ابعد ما بین المشرق والمغرب، کتنا گراتا ہے؟ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں مسافت ہے، اس سے بھی زیادہ انسان کو جہنم کے نیچے گرا دیتا ہے۔ یعنی ایک بول بولنے کی وجہ سے، ایسا بول جس کا اسے پتہ نہیں ہوتا اس میں کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا راستہ ہے، جتنی مسافت بنتی ہے، اس سے بھی زیادہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو گال گلوچ نہیں کرنے، اور ایسے الفاظ بولنے ہیں جس سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بھائی کا دل نہ دکھے، کسی کو تانا نہیں دینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اپنے زبان پر جو جھوٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے تم کبھی یہ نہ کہا کرو یہ بڑے کام کی بات ہے، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب اس سے ایک دلیل ہے، بعض دفعہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی بھائی سے کہیں گے آ جائیں نماز پڑھ لیں، وہ کہتا ہے میں بخشا ہوا ہوں۔ یہ الفاظ لوگ کہتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں مذاق میں کہہ دیتے ہیں میں بخشیا دس، میں بخشا ہوا ہوں، مذاق کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا فرمایا کہ جو جھوٹ تمہاری زبان پر آ جائے اس کی وجہ سے کبھی یہ نہ کہا کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ھذا حلال وھذا حرام، اس کا نقصان کیا ہے؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، اس طرح تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرنے والے بن جاؤ گے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے بن جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نمازیں معاف نہیں کی، تمہیں کیسے کر دی؟ نماز تو معاف نہیں ہے، اسے بھی پتہ ہے نماز معاف نہیں ہے، اس نے مذاق کی، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے، آگے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے تمہیں بہت کم فائدہ ملے گا، لیکن اس کا آخر میں بہت دردناک آپ کو عذاب ہوگا۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال، الٹی مذاقیں، الٹی باتیں، اس سے پرہیز کریں گے تو تمہارے سارے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ ہر گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ تو کتنا بڑا اس کا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور آگے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہوں یا وہ پوشیدہ ہوں، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کے کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور ناحق سرکشی کرنے کو بھی
اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے پھرو جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، صرف اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے تک پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بھی حرام کر دی ہیں کہ تم ایسی باتیں کرتے پھرو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے، اس زبان کا صحیح استعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ یہ انسان کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر ہے، کا روح جب نکلے گی تو یہ مٹی رہ جائے گی، تو روح یا تو علیین میں چلی جائے گی یا سجین میں چلی جائے گی۔ تمہارے ساتھ کیا رہے گا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، قرآن جی کی تلاوت، اچھے اخلاق۔ اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ اخلاق کیا ہے؟ زبان کا اچھا استعمال، یہ زبان کے افاد میں آتا ہے۔ فرمایا جب مٹی دیکھ ڈونے ٹہ جانا، جب انسان مر جائے گا، گر جائے گا، روح نکل جائے گی، جب مٹی دیکھ ڈونے ٹہ جانا، روح اڑ جانی بت رہ جانا، روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی، روح اڑ جائے گی، یا علیین میں چلی جائے گی یا سجین میں چلی جائے گی، یا صرف بت رہ جائے گا، صرف جسم رہ جائے گا۔ جب مٹی دیکھ ڈونے ٹہ جانا، رو اڑ جانی پت رہ جانا، اے او کہندیا قبراں نوں لے جانا، گہو لا الہ الا اللہ۔ انسان کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ جائے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ زبان کے ساتھ ذکر کرتے جائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ہم اسی کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اعمال کام آئیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ آپ سنیے جو ہم الٹی مذاقیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے، اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ قرآن جی کا ترجمہ ہے، تو وہ کہیں گے ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے تھے، وہ کہیں گے ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے۔ اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ، گپ شپ کر رہے تھے، وَنَلْعَبُ، اور ہم دل پہ لانے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قُلْ بِاللَّهِ، کیا آپ اللہ پر، وَآيَاتِهِ، اس کی آیتوں پر، وَرَسُولِهِ، اور کیا رسولوں پر، کنتم تستہزئون، تم ان کے ساتھ مذاقیں کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، یعنی ایسی بات کرنا جو قرآن حدیث کے اندر نہ ہو، بے حیائی والی بات ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو، اللہ کا ناراض کرنے والے کلمے ہوں، ایسی مذاقیں کرنا، غلط مذاقیں کرنا۔ فرمایا کیا تم اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو، میرا مذاق اڑاتے ہو؟ آگے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم،
اب تم جھوٹی معذرت پیش نہ کرو کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، غلط کاموں کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد تم پھر کافر ہو چکے ہو۔ تو معزز حضرین، اکثر و خطایا ابن آدم فی لسانہ، انسان کے زیادہ تر گناہ کثرت کے ساتھ گناہ ہوتے کہاں سے ہیں؟ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو پکڑتے، کہتے یا لسان، یا لسان، اے زبان، قل خیرا تغنم، تم ہمیشہ اچھی گفتگو کیا کرو، اس طرح تم بہت سارے فوائد حاصل کر لو گے، بڑے تمہیں فائدے ہوں گے۔ واسکت عن شر تسلم، اور بری گفتگو سے بچا کرو، اس طرح تم محفوظ رہو گے۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے زبان اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور آگے فرمایا کہ بری گفتگو سے بچتے رہنا، کہ اس طرح تم محفوظ رہو گی۔ من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تم شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں شرمندہ ہو جاؤ۔ جب انسان کوئی غلط بات کرتا ہے، اسے کوئی ٹوکتا ہے، کوئی مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، کسی جرگے میں بیٹھتے ہیں، انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کی ہے۔ کتنی بڑی ذلالت ہے کہ شرمندگی سے پہلے تو نے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ محفوظ رکھنا ہے۔ معزز حضرین، اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کریں گے جھوٹی بات کریں گے، جب بھی کوئی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، پہلی نشانی۔ دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کریں گے وعدہ خلافی کریں گے، وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ اور تیسری وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے گی اسے ان میں خیانت کریں گے۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، اگر وہ ناراض ہوتا ہے بے شک ہو جائے، لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کہہ دیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا۔ قولا سدیدا یصلح لکم، صاف اور سیدھی بات جو آپ کے بس میں ہے اس کا وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ جو نہیں کر سکتے، بے شک دوسرا بھائی ناراض ہوتا ہے، بندہ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ تو راضی رہے گا، بے شک ناراض ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صاف اور سیدھی بات ہم نے کرنی ہے۔ اور امانت اگر آپ کے پاس ہمارے پاس رکھی جاتی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب بھی بات کریں سچی بات کریں۔ یہ زبان کے افعال کے بارے میں آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کرتا ہوں تو پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خواب کا ذکر کرتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جب انہیں کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ خواب کو بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پوچھا کیا ہے وہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میرے پاس 2 بندے آئے، مجھے لے گئے ایک جگہ، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو، اور اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، وہ اس کی اس جگہ پر ڈالتا تو یہاں تک چیرتا، پھر اس طرف ڈالتا اور ادھر تک چیرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے،
یہاں سے یہاں تک چیر دے، پھر یہاں سے یہاں تک چیر دے۔ تو انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ، یہ وہ آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا تھا اور اپنی زبان سے کوئی جھوٹ بول دیتا تھا، جو جھوٹ دور دور تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ شرارت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی بات کر دیتے ہیں۔ ویسے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ایک بھائی ایک سے کرتے ہیں، وہ دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، وہ پورے جو ہے شہر میں، دیہات میں، بستی میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ الا انبئکم بیتہ فیکذب الکذبۃ، یہ جھوٹ بولتا تھا، اس وجہ سے اسے یہ عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یعنی یہ زبان کا غلط استعمال، یہ زبان کی آفات ہیں۔